قارون ہلاک شد که چهل خانه گنج داشت. قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت. نوشیروان مرد که نامین کو گذاشت. خیری کنے فلاں و غنیمت شمار عمر زا پیشتر کے بانگ براید فلاں نماز. زندگی جاوید یافت ہر کنے کو نام نیست. زندگی جاوید یافت ہر کنے کو نام گزر. کز اکبش ذکر خیر زندہ کند نامنا. وصف ترا گر کند ورنہ کند اہل فضل. حاجت مشت نیست روئے دل آرام راز. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو امتحان کے لیے بنایا ہے. جیسے امتحان گاہ میں آدمی ایک روب داب سے اور خوف و خطر اور کئی امیدوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور امتحان گاہ کے بڑے قاعدے قوانین اور اصول ہوتے ہیں. کچھ ممتحنین منتظمین ہوتے ہیں، کوئی اتھارٹی اور ادارہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ امتحان گاہ چلتی ہے. اسی طرح دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں، اول سے اخیر تک یہ امتحان کا مرحلہ ہے. جیسے امتحان کا وقت 4 گھنٹے ہو یا 2 گھنٹے ہو، 1 ہفتہ ہو یا 4 مہینے ہو، گزر جاتا ہے. لیکن گزرنے میں امتحان دینے والوں کو صعوبت اور تکلیف پیش آتی. امتحان تقاضا کرتا ہے کہ آدمی اس کے لیے تیار رہے. دنیا کی زندگی میں یہ خطرہ ہے کہ ممتحنہ اہل ہو، امتحان گاہ کے اصول میں خوف اور رعایت ہو، امتحان کے قاعدے تبدیل ہو جائے، اچھے امتحان دینے والے کو برا دن دیکھنا پڑے، نااہل نالائق کو کامیاب کر دیا جائے. یہ دنیا کے لوگوں سے خطرات ہے اور وہ ایسا کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ممتحن ہے اور مخلوق کا امتحان ان کے دلوں کا اور ان کے ایمان اور تقوی کا لیتا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. صحابہ کے متعلق سورۃ حجرات میں ہے کہ ان لوگوں کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور امتحان دل کا ہوا ہے اور مضمون اس میں تقوی تھا، پرہیزگاری. جماعت صحابہ کی ہے، پڑھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے مضمون پڑھایا ہے ایمان کا اور اعمال کا، دنیا کی بے ثباتی کا اور آخرت کے اعزاز و شرف کا، دائمی نعمتوں کا. یہ امتحان بڑے سنگین آداب کے ساتھ ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے.
اللہ تعالیٰ سے یا اس کے رسول سے کوئی آگے کیسے بڑھتا ہے؟ آگے بڑھنا ایک لغوی معنی ہے، ایک آدمی چل رہا ہے اور آپ اس سے 2 قدم آگے نکل گئے تو یہ آپ اس سے آگے بڑھے۔ کبھی کبھی میں آتا ہوں وہاں سے تو 2-3 نمازی مل جاتے ہیں، جاپانی مخلوق ہر جگہ ہوتی ہے، تو وہ جلدی جلدی بھاگے آگے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خدایا یہ 5.5 فٹ کے جسم کو تو نے رتی عقل نہیں دی؟ اس ڈھانچے کو آپ نے عقل اور شعور سے خالی پیدا کیا ہے، اس کو یہ عقل نہیں ہے کہ نماز تو انہوں نے پڑھانی، آگے جانا ہے تو ان سے آگے جا کے کون سا کارنامہ انجام دینا ہے، اور اس گوارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس کی اقتداء میں کوئی نماز پڑھے تو اس کو کہ حضرت آپ آگے چلے، وہ کہے کہ نہ آپ اپنا رفتار جاری رکھیں، میں اپنے حساب سے آ رہا ہوں۔ اس ایک مثال دیتا ہوں، کوئی شکوہ نہیں ہے، یہ دنیا کا روش ہے جس پہ لوگ چل پڑے ہیں۔ آئی سمجھ، جیسے بکری بہت بچے دیتی ہے لیکن ان میں آداب نہیں ہوتے، کچھ دن بعد پھر وہ ماں بھی ان سے تنگ ہوتی ہے، اس طرح لوگ پیدا بہت ہو رہے ہیں، دنیا بھر گئی ان سے، لیکن حساب رکھ لے ترمامیٹر تو پتہ چل جائے گا کہ انسان میں اور ڈنگر میں فاصلہ کم رہ گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرف اشارہ بھی کیا ہے، آپ نے کہا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرا علم بھی مجھے رب نے دیا، وادبنی ربی فاحسن تعلیمی، آداب بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں۔ اللہ، صحابہ کیسے بہادر تھے، اور اللہ فرماتے میں نے ان کا امتحان لیا ہے، ان کے دلوں کا، اور تقویٰ کا مضمون مکمل پایا گیا، اور اس کے نتیجے میں ان کی مغفرت اور ان کے لیے بڑے اجر کا فیصلہ ہو گیا۔ صحابہ کرام کے آداب دیکھیں آپ، 2 مثالیں دیتا ہوں، آپ کو بھی عقل کے خزانے مل جائیں گے۔ ایک صحابی نے آپ سے کہا کہ میں روزے رکھنا چاہتا ہوں ہر مہینے، تو آپ نے کہا مہینے کے 3 دن رکھو، 13 اور 14 15 چاند کے، یہ بہت افضل ہے اور اکثر انبیاء اور اولیاء کا عمل رہا ہے۔ اس نے کہا مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، مجھے اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا سم یومن و افطر یومن، ایک دن رکھو ایک دن نہیں رکھو، اور یہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا، کان یصوم یومن و یفطر یومن، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے، پوری زندگی یہ عمل تھا۔ اور آپ نے فرمایا کوئی روزہ داؤد علیہ السلام کے روزے سے افضل نہیں۔ مطلب آپ کہیے تھا کہ یہ چپ ہو جائے، قناعت کر لے اور اسی پر عمل کرے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ انی عتیق ہو، مجھ میں تو بہت طاقت ہے، آپ مہربانی کر کے اب آپ مجھے روزے بڑھا دیں اس کے۔ ہاں اجازت لے لی ہمیشہ روزہ رکھنے کی۔ عمر ان کی ہو گئی 97 سال، اور زار و قطار روتے تھے کہ وہی پیغمبر نے کتنی بہترین بات کہی ہے اور میں عقل کی کمی تھی میں نے نہیں مانی، اور آج میری اتنی عمر ہو گئی 100 سال روزانہ میں روزے سے ہوتا ہوں، اور میں نے تو حضرت کے ساتھ عہد کیا ہے اور حضرت رضامند ہو گئے۔ اب کتنے لوگ ہیں سر کے سارے سر ایک ہی بات سوچتے ہوں گے کہ نفل روزہ ہے نہ رکھے تو کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت سے تو میں نے قول کیا تھا، آپ نے بادل ناخواستہ مجھے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے رکھو۔
اب میں جب دربار میں قیامت کے دن پیش ہوں گا تو اس قول پر پیش ہوں گا جو حضرت رخصت ہوئے، تبدیلی نہیں آنے دوں گا۔ جب انتقال ہوا اس دن بھی روزہ تھا، بیٹے، اہل خانہ، طبیب، ڈاکٹر سب موجود، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں تو ایسے بوڑھا ہوں، بوڑھا تو ایسے ہی مرتا ہے، بھوک سے تھوڑا مر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھاؤں گا، میں کہوں گا حضرت تکلیفیں بہت ہوئی ہے، لیکن جو قول آپ کو دیا تھا اس پر قائم ہو کے آیا ہوں۔ آداب دے کے ذرا اللہ استغفر اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عشاء کے بعد جب لوگ چلے گئے تھے نماز میں مشغول تھے، ایک صحابی آیا بڑے جوش و جذبے سے حضرت کی اقتداء میں، اللہ کھڑا ہو، حضرت جیسی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ سورت بقرہ مکمل پڑھی، سورت آل عمران شروع کی، وہ پوری ہو گئی، سورت النساء شروع کی، پوری ہو گئی، سورت مائدہ شروع کی، پوری ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں حضرت رکوع میں جا ہی نہیں رہے، میری ٹانگیں جواب دے گئی اور حضرت بڑے آرام سے تلاوت فرما رہا ہے۔ آگے وہ ایک بات کرتے ہیں کہ جب طویل قرات ہو گئی تو میرے دل میں ایک وسوسہ آیا، اور پھر کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو شاگردوں نے پوچھا، اپنے زمانے میں تو وہ پھر استاد و شیخ تھے، کہ حضرت کیا وسوسہ آیا؟ کہ اس سے بڑھ کر وسوسہ کیا ہے کہ میرا خیال ہوا کہ میں رکوع میں چلا جاؤں، اپنی نماز علیحدہ پوری کر لوں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت کو ہم چھوڑ دیں اور ہم اپنا کام علیحدہ کر دیں؟ اس سے بڑا شیطانی وسوسہ کیا ہو؟ ایسے اللہ تعالیٰ نے آداب سے ان کو مالا مال کیا تھا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان لوگوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے۔ کس جگہ کا؟ ان کے دلوں کا۔ کس چیز کا امتحان تھا؟ التقوی، پرہیزگاری، تقوی، احتیاط، عبادت، گناہوں سے نفرت اور دوری۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، کامیاب ہو گئے، نتیجہ نکل آیا، ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آگے بڑھنا، جیسے باپ بیٹھا ہوا ہے اور باتیں بیٹے نے شروع کر دی، لوگ کہتے ہیں کہ باپ سے آگے بڑھ رہا۔ حدیث میں ہے، دو آدمی خدمت میں پیش ہوئے اور ایک گفتگو کرنے لگا، تو آپ نے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ کہ آپس میں بھائی ہے۔ کہا بڑا کون ہے؟ کہ یہ بڑا ہے۔ کہا کبر الکبر، بڑا گفتگو شروع کر لے۔ چھوٹے کو کہا آپ خاموش ہو جائے۔ بڑے نے گفتگو کا آغاز کیا، لیکن پتہ چلا کہ ان کو معاملہ صحیح طرح یاد نہیں تھا۔ کبھی بڑے اور چھوٹے میں چھوٹا ذرا زیادہ چالاک ہوتا ہے، تو پھر آپ نے اجازت دے دی کہ اب خیر ہے، اس نے بات شروع کر لی، اب اس کی مدد کے لیے بے شک آپ گفتگو پوری کر لیں۔ اور آپ نے واقعہ سنایا کہ مجھے خواب میں فرشتے نے مسواک دی، ایک میرے لیے اور ایک مجھے زیادہ دے دی۔ میں نے دیکھا کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں،
اور میں حیران تھا کہ کس کو دے دوں، تو مجھے کہا کبر الکبر، ان دونوں میں جو بڑا ہے اس کو دے دیں، احترام اس کا زیادہ ہونا چاہیے۔ علمنی ربی فاحسن تعلیمی، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرا علم اور ادب دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ جب پیغمبروں کا نام لیتے ہیں، رحم اللہ لوطا کانت لہو ماوا کبیرا، حضرت لوط پر خدا کی رحمتیں ہوں، قوم سے تنگ کر انہوں نے کہا کاش کہ میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، بڑی طاقت خدا کی موجود تو تھی، بھول گئے۔ تو پہلے کہتے ہیں رحم اللہ لوط، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو حضرت، رحم اللہ یوسف لو کنت مکانہ لاجبت الدائی، حضرت یوسف کی خدمت میں جب بادشاہ مصر کی طرف سے قاصد آیا کہ آپ رہائے اور آپ آ جائے باہر، حضرت یوسف نے کہا اس طرح نہیں، پہلے پتہ کرے مجھے کس جرم میں اندر بھیجا ہے، جب تک معاملہ صاف نہ ہو میں باہر نہیں آؤں۔ آپ اس واقعے میں فرماتے خدا کی رحمت ہے وہ میرے روحانی بھائی حضرت یوسف پر، ان کی جگہ میں ہوتا تو فوراً ہی آ جاتا، جیل میں رہنا کون سا اچھا ہے۔ حضرت یوسف کی ہمت اور استقلال کو آپ نے خراج تحسین پیش کیا کہ وہ بڑے مستقل پیغمبر تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے آپ سے امیر مانگا کہ ہمارے قبیلے کے لیے کسی کو امیر بنائے، ایک بڑا آدمی ہو، سب اس کو بڑا مانے۔ ان کے پاس آئے، اپنے فیصلے کرائے، ان سے مشورہ کرے، ان کی اجازت اور حکم سے آگے بڑھے۔ حضرت یہ امیر آپ کا مقرر کردہ ہوگا تو بہت ہی خاص ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نام پیش کیا، حضرت عمر نے دوسرا نام پیش کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے کچھ آپس میں تو میں ہو گئے، معمولی سی، ایسے تو دو برتن بھی کبھی کبھی بچ جاتے ہیں، بیٹی اور ماں میں بھی کسی سالن کے پکنے اور کہیں آنے جانے اور کسی کپڑے پہننے خریدنے میں تو میں ہو جاتی ہے۔ بیٹا بھی باپ کو کہتے ہیں ابا اس طرح تھوڑا ہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں، یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام پیغمبر ہے اور بادشاہ بھی ہے، اور ان کا بیٹا سلیمان علیہ السلام جو ان کے بعد بادشاہ اور پیغمبر ہونے والے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا، ایک آدمی نے کہا کہ میری فصل میں اور میری کھیتی میں اس شخص کی بھیڑ بکری ہے چلی اور فصل کو تس نس تباہ و برباد کر دیا۔ داؤد علیہ السلام نے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد واقعہ درست تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جو نقصان فصل کا ہوا ہے اس میں ان کی بھیڑ بکریاں ان کی ہو گئی۔ فصل والے کو کہا کہ وہ ریوڑ بھیڑ بکریوں کو روک لو، اور یہ فیصلہ کر کے ان کو فارغ کیا، وہ باہر نکلے۔ راستے میں سلیمان علیہ السلام ملے، ان کو ہی معلوم تھا کہ یہ کیس چل رہا ہے، دریافت کیا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ کہا یہ واپس آئے گی۔
واپس لے جا کے ایک طرف کھڑے کیا اور اپنے والد سے کہا کہ ابا جان اس سے بہتر فیصلہ کرنا. وہ کیا؟ کہ بھیڑ بکریاں کھیتی والے کے حوالے ہو، وہ دودھ پیے، اس دوران جتنے بچے پیدا ہو جائے وہ کھیتی والے کے ہوں گے، اور بھیڑ بکریوں والا کھیتی میں پانی دے، گڈی کرے، کھاد ڈالے، محنت کرے، جب فصل پرانے حال پہ آ جائے تو اپنا ریوڑ واپس لے لے اور یہ اپنی کھیتی واپس رکھے. حضرت داؤد بڑے حیران ہو گئے کہ اس فیصلے میں کسی ایک کے ساتھ بھی ذرہ برابر زیادتی نہیں. آپ نے چٹ پٹ اپنا فیصلہ منسوخ کر لیا اور حضرت سلیمان کا فیصلہ جاری کیا، اور قرآن اس کو ذکر کرتا ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ. داؤد و سلیمان یاد کرنے کے ہیں جبکہ ایک کھیتی میں اور لوگوں کی بھیڑ بکریاں چری. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اس کا زیادہ سمجھ ہم نے سلیمان کو دی. لیکن اس کا ایک مطلب کیا ہے کہ داؤد کا فیصلہ غلط تھا کیا؟ فرمایا نہ، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، دونوں کا فیصلہ حکمت اور علم پر مبنی تھا، لیکن سلیمان کا فیصلہ زیادہ اچھا. اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ صحابہ سے مشاورت کر لے، وشاورہم فی الامر، ان سے مشورے کرے. کیوں؟ صحابہ غیر نبی ہے اور پیغمبر صاحب وحی ہے، النبی المرسل المعصوم ہے. غیر نبی سے نبی کیوں مشورہ کرے؟ اس میں حکمتیں ہیں. امور اور معاملات انسانوں کے ہیں، اس میں انسانوں کا تجربہ ہونا چاہیے. جب کسی شخص کو پتا ہو کہ اس میں مجھ سے مشورہ لیا جائے گا تو وہ بہت چھان بین کر کے غور و فکر جمع کر کے بات کرتا ہے. جب ایک آدمی کو پتا ہو کہ میرا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے تو اس نے اس کو کیا دیکھنا ہے اور جاننا ہے. اور یہی لوگ آگے چل کر کے امت کے سیادت اور ریاست کے مختار اور قائدین بننے والے ہیں. تو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ بڑا بھی چھوٹے سے مشورہ کرے اور چھوٹے کی رائے بھی کبھی کبھی مفید ہوتی ہے. وہ بادشاہ نے کہیں آ کر کے سیر کر رہا تھا، پتہ چلا کہ یہاں کچھ بچے ہیں اور قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں. اچھا وقت تھا، بادشاہ موڈ میں تھا، بہترین فضا تھی اور فرصت کی گھڑیاں تھی. بادشاہ بیٹھ گیا اور کہا بھائی قاری صاحب جو بچے قرآن مجید پورا کر چکے ہیں ان کو لائے. بادشاہ نے جب یہ کہا کہ پورا کر کے لائے تو ایک چھوٹے بچے نے آواز دی، لے غلط اجلاس کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کہ وہ تو پورا کر چکے ہیں، جن کا پورا نہیں ہے ان سے پوچھنا چاہیے تاکہ وہ پورا کرنے لگے. بادشاہ نے کہا ہاں بھائی غلط ہو گیا، جن کا ابھی سپارے باقی ہے ان کو بلائے. تو ایک بچے نے کہا لے ہم نے پورا کیا ہے، ہم سے نہیں پوچھ رہے، اور جنہوں نے پورا نہیں کیا ان سے پوچھ رہے. تو بادشاہ نے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ، اب فیصلہ کرنا ہے. تو وزیر نے کہا پہلے وہ سنائیں جو پورا کر چکے ہیں، پھر وہ سنائیں جنہوں نے پورا نہیں کیا. دونوں باتیں حکیمانہ تھی، حکمت کی باتیں تھی. لوگوں نے سمجھانے کے لیے بعض مثالیں دی ہے. کہتے ہیں کہ بادشاہ بھی بہت شوقین تھا کبوتر پالنے کا.
اور وزیر بھی شوقین تھا. ظاہر ہے بادشاہ جو کرے وہ ذرا وہی کریں گے. ٹپو وہ ذرا دیکھے نا جنرل صاحب کے آگے پیچھے جو ہے نا ہستی نلا رہے, کچھ ہوش حواس نہیں ہے. بعد میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیان جنرل صاحب کو پسند نہیں آیا, اور ذاتی بیان تھا میرا. ذاتی تو تب دے جب تو اپنے گھر واپس چلا جائے اور پاکستان کو وزارت لوٹا دے. اس وقت تک تیری ذات نہیں ہے, سب سرکاری بات ہے. تو وزیروں نے بھی کبوتر پالے. بادشاہ نے کہا کہ یہ کبوتر جو ہے ان کو مقابلے پہ اڑانا ہے. تو بہت اچھا ہے, میں لوگوں سے کبوتر منگواتا تھا, اب تم نے بھی پالے. جب اڑا دیے بادشاہ کے کبوتر پیچھے رہ گئے اور وزیروں کے آگے نکل گئے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا یہ صحیح نہیں, کبوتروں کی سزا جو ہے کبوتر والوں کو ملے گی. عقل مند وزیر تھا, وہ چٹ پٹ اپنے استاد اور شیخ کے پاس گیا. کہا بڑی مصیبت ہو گئی, وہ بادشاہ کے ساتھ کبوتر اڑایا, وہ بادشاہ والے رہ گئے, ہمارے والے آگے نکلے. بادشاہ خفا ہو گئے. استاد نے کہا واہ واہ, یہ خفا ہونے کی بات تھی. بادشاہ بعد میں آتا ہے, وزیر پہلے نکلتے ہیں, راستہ دیکھتے ہیں, صفائی ستھرائی دیکھتے ہیں. جیسے آپ بادشاہ کے نکلنے سے پہلے راستہ, روڈ, تمام علاقہ دیکھتے ہیں اور آپ کو آگے نکلنا ہے, یہ بھی بادشاہ کے مقام اور مرتبت کے لیے ہے. اس طرح بادشاہ کی کبوتریاں وہ بھی شاہانہ ہے, شہزادیاں ہے. وزیر کی کبوتریاں آگے اڑی ان کا راستہ دیکھنے کے لیے. بادشاہ کو بہت خوش ہو گئے کہ یہ زبردست عقل کی بات ہے. عقل تو تجربے سے, عقل والوں سے, اور اللہ حفاظت فرمائے تکالیف و مصائب سے بڑھتی ہے. صوفی نہ شوت صافی تھا در نہ کشت جابی, بسیار سفر باعد تا پخت شوت خان. اور ایک لڑکا بادشاہ کو پسند آیا, اس نے کہا اس کو 10 دینار دے دو. اس نے کہا میں نہیں دیتا. کیوں؟ میرے ابا نے کہا ہے لوگوں سے چیزیں نہ لینا. بادشاہ نے کہا کہ ان کو کہو کہ یہ بادشاہ سلامت نے دی ہے. تو وہ بچے نے کہا والد صاحب مانیں گے نہیں. کہا کیوں؟ کہا بادشاہ جب دیتے ہیں تو اتنے تھوڑے نہیں دیتے. بادشاہ نے وزیر کو دیکھا کہ بے وقوف 200 اور دے دو, مجھے رسوا کروا رہا. عقل, تجربہ, فہم, ادراک اللہ تعالی نے خاص چیزوں پر بھی موقوف فرمایا ہے. دیکھا گیا ہے کہ یہ بچہ جب بچوں میں بڑھتا ہے تو اس کی عقل کم ہوتی ہے, اور بچہ جب بڑوں میں پھلتا ہے تو اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے. ظاہر ہے اس کا سارا تعلق ہی بڑوں سے ہے, اور یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. چھوٹے بچوں کو اس جیسے بچوں سے بچانا یہ کوئی آسان نہیں. قرآن کریم نے ایک آیت میں کہا ہے اترابا, کہ یہ تو اپنے جیسے عمر والوں کے ساتھ کھیل کر کے خوش ہوتے ہیں, اور جب اس پر کچھ پابندی ہو تو خوف ہے کہ طبیعت مقدر رہے, اور جب اس میں بہت زیادہ چھوٹ ہو تو خطرہ ہے کہ لاوبالی ہو جائے. اعتدال کا راستہ درمیان میں. بچے سے پوچھا جاتا ہے کتنی دیر تک کھیلے گا؟ ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہوئے, آپ جائیں, گھڑی کو دیکھے 10-15 منٹ اور ہو جائے گا, آ جائے. حافظ ماد الدین ابن کثیر نے فضائل قرآن میں لکھا ہے کہ پڑھنے کے اوقات علیحدہ ہونا چاہیے اور بچوں کے کھیلنے کے اوقات علیحدہ ہونا چاہیے. وہ خوش خوش کھیلے گا کہ اب اس کے بعد مجھے پڑھنا ہے, اور پڑھے گا بھی شوق سے کہ اس کے بعد مجھے کھیلنا ہے. خلف ملت نہ کرائے, پڑھنے کی گھڑیوں پر کھیل مسلط نہ کرے,
جیسے پاکستان سے کھیلستان بنا ہوا ہے، اور کھیلنے پر شبخون نہ مارے، بلکہ اگر کبھی وقت آگے پیچھے کرنا ہے تو ان کو سمجھائے، ان کی عقل میں لائے، فہم میں لائے کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے۔ جیسے ایک سفر پیش آنے والا ہے تو بچوں کو کہا جائے کہ آج کل کھیلنے کی ضرورت نہیں، ہمیں سفر کرنا ہے اور اس میں سبق رہ جائے گا۔ جب کھیل اور سبق دونوں میں تعارض ہو تو سبق اصل ہے، وہ مقصد زندگی ہے۔ کھیل تماشا تو وقتی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کھیل سے کھلاڑی کو نکالنا بھی فن سے ہوتا ہے۔ انضمام الحق کو تبلیغ والوں نے دین سکھایا تو پورا پاکستان بما جنرل صاحب کے مل کر کے بھی اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، قدردانوں کی نظر میں اس کی بڑی قیمت ہے۔ اور جب صدر سے ملاقات کرنے کھلاڑی گئے تو انضمام نے تمام کھلاڑیوں کو کہا مسجد کی سفید ٹوپیاں سر پہ رکھ کے چلے۔ مسجد کی سفید ٹوپیاں سب سر پہ رکھ کے اور صدر پاکستان سے ملاقات کر رہے ہیں صدارتی ہاؤس۔ بیٹے خیریت ہے؟ ٹھیک ہے جی، صحیح کھیل رہے، بہت اچھا کھیل رہے، کوشش کر رہے ہیں۔ جب یہ روانہ ہو گئے تو اس نے اپنے آدمی کو کہا دیکھو مولویوں کو، ان کے سروں پہ بھی ٹوپیاں رکھوائیے۔ تو سیکرٹری تو ان کے بہت عقل مند ہوتے ہیں، اس نے کہا سر منع کر لیتے، کہا بے وقوف، میں منع کر لیتا تو کل سے پورے پاکستان میں ٹوپیاں نہیں ملے گی، اتنی زیادہ سارے سروں پر لگے کہ اچھا یہ ٹوپی منع کرتا ہے، صبر کرو۔ کسی کو سمجھانا دو طریقے سے ہے، ایک وقتی ہے اور ایک دائمی ہے۔ پختہ کام یہ ہے کہ اس کے دل میں ایک عمل کی قدر پیدا ہو جائے۔ علماء میں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ ایک غیر مسلم یکدم آیا اور اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھوا لے، یہ ٹھیک ہے، یا وہ پہلے نمازیں دیکھے، مسلمانوں کے ساتھ رہے، علماء سے مصاحبت کرے۔ بڑا مشکل مسئلہ پیش آیا ہے۔ ایک آدمی آ رہا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھواؤ اور میں اس کو کہتا ہوں 10 دن بعد آؤ۔ اگر 10 دن کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی، اس کفر کا ذمہ دار کون ہو؟ اور اگر آج ہی اس کو کلمہ پڑھواتا ہوں، یہاں سے نکل کر کے 2-3 باتیں لوگ اس کو اور سمجھا دیں گے، وہ کہیں گے چلو کلمہ پڑھا نہ پڑھا صحیح، مرتد ہو جائے گا، واجب القتل ہو جائے گا۔ تو علماء دین نے کہا کہ درمیان کا راستہ یہ ہے کہ اس کے سامنے اسلام کی خوبیاں، محاسن، اچھائیاں بیان کرتے رہے، اور یہ بھی کہتے رہے کہ جب دل میں اللہ ڈالے اور سمجھ میں بات آئے تو اسلام لانے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب وہ کلمہ پڑھنے بیٹھ جائے تو ان سے تمام باتیں کھیلوا دے کہ آپ کہے کہ میں اپنی خوشی سے کسی کے مجبور کیے بغیر اسلام کی بعض عظمتیں اور خوبیاں سن کر اور دیکھ کر کے میں اپنے دل سے خوش دلی سے ایمان لاتا ہوں۔ یہ تمام باتیں جو ایک ماحول کے بعد اس کو آنی تھی وہ آج ہی اس کو کہنی ہے، اور آدمی جب سن لے اور کہہ دے اور اس میں عقل ہو، سلامتی، فکر ہو، اس کی پابندی کرتا ہے۔ ایک لڑکا مجھے کہتا ہے مرزائی لڑکی کو مسلمان کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا بہت بڑا ثواب ہے، اسی وقت نکاح ہو جائے گا۔ میں نے کہا اگر کنواری ہے تو ہو جائے گا، اور اگر کسی کی منکوحہ ہے تو پھر عدت گزرے گی، اس کے بعد نکاح ہوگا۔ میرے پاس لے آیا، میں نے اس کو کلمہ پڑھوایا، اس نے کلمہ پڑھا۔ جب میں نے کہا آپ کہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی، مصلح، ہادی، مہتدی، دین کا کوئی فرد نہیں مانتی، تو وہ رو پڑی
اور مجھے کہتی ہے حضرت صاحب کے بارے میں ایسا نہ کہے. تو میں نے اس لڑکوں کو ایسے دیکھا, میں نے کہا بدھو اس طرح مسلمان کرایا جاتا ہے؟ اس نے کہا چھوڑ دے, آپ مجھے موقع دے. میں نے کہا لے جائے اس کو, وہ تو پکی مرزائی قادیانی, تو اس کو حضرت صاحب کہہ رہی ہے. ایسی داندلی تو نہیں ہو رہی. میں سمجھ گیا کہ یہ دھوکہ بازی ہے. لڑکا حسین جمیل صاحب اعتماد تھا, وہ پیچھے پڑی ہوئی تھی. اس لڑکے نے کہا آپ بے فکر رہے, اس کو میں ایسا مسلمان کروں گا کہ یہ یاد رکھے گی. 10 دن کے بعد مجھے کہا کہ لے کے آتا ہوں. میں نے کہا یاد رکھنا قسم قسم کی لاٹیاں آپ نے دیکھی, اس دن تو آپ مہمان دیں. اس کو کچھ نہیں کہوں گا, آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا. ہمارے دین کو تمسخر نہ سمجھے. وہ آئی, میں نے کہا کہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے وقت کا سب سے بڑا کافر, مرتد و دجال تھا. یہاں سے شروع کرنا ہے آج. اس نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی جیسے کافر مرتد دجال کبھی ہوا ہی نہیں. وہ لوگ ساتھ تھے, ٹیپ کر رہے تھے. میں جو چاہو کرو. کسی اخبار نے بھی اس کو شائع کر دیا ہے. آدھا گھنٹہ لگا اس سے گفتگو کرنے میں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بھی ایمان و ہمت دے. آفرین. آفرین ایسے غیرتی مسلمانوں پر جو اپنی شہوت اور شوق سے پہلے اسلام کا کورم پورا کر دے. اس نے کہا مجال نہیں ہے کہ یہ میری محبت کا جلوہ دے گی, اور اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کفر اور ضلالت باقی. اللہ استغفر اللہ. مرزائیوں نے بڑی بڑی سازشیں کی ہیں. پوری جماعت سازش کی جماعت. انگریزوں نے جب مغلیہ سلطنت برباد کر کے پنجے گاڑ لیے اور اختلافات پیدا کیے, مسلمانوں میں افراتفری ہونے لگی, تو انگریز کو ایک خطرناک خبر دی گئی کہ جہاد کے مسئلے پر یہ سارے فرقے متفق ہو گئے اور آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے سب تیار ہیں. تو اس نے کہا پھر اس کو کیسے روکیں گے کہ اس کے لیے تو نبی چاہیے. اسلام میں تو جہاد کی بڑی اہمیت ہے, جہاد کا انکار کون کرے گا. تو اس کے لیے مرزا غلام احمد تجویز ہوا. مرزائیوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے اکابر علماء, دارالعلوم دیوبند جیسے ادارہ جو اپنے علمی سطوت اور علمی مہربانیوں میں اور قلمرو میں جامعہ ازہر پر سبقت لے گیا ہے. الحمدللہ. خاص کر آزادی فکر, آزادی وطن اور کفار و اغیار کے برد آزمائی سے بچنے کی تدابیر جو دیوبند نے بتائی, خالص اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد و نصرت فرمائی. تو مرزائیوں نے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ملک کے ایسے قابل لوگ جو خوب مالدار ہو پیسے دے یا خوب لائق ہو کسی طرح ان کو شکار کیا جائے. یہ وہ وقت اور زمانہ تھا کہ ڈاکٹر اقبال کو کشمیر کمیٹی کا صدر بنایا اور محمد علی اور شوکت علی میں سے شوکت علی بھی اس طرف میلان رکھتے تھے. بڑے بڑے لوگوں کو شکار کرتے تھے. انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث, شاہ سے فرماتے تھے میرے پیدا اور عالم ہونے کے مقصد 2 ہیں, حنفیت کی تائید اور مرزائیت کا رد.
آپ نے کشمیر کے مہاراجا کو خط لکھا، طویل خط ہے، فتاوی قادریہ میں شائع ہے، اور مہاراجا کو کہا کہ بروز حشر اللہ کے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے منہ دکھاؤ گے کہ آپ کی زیر نگرانی مرزائی پل پھول رہا ہے۔ تو مہاراجا نے وہ خط ڈاکٹر اقبال کو دیا کہ ایک عالم کا خط آیا ہے، بڑا وزندار اور علمی خط ہے، آپ جواب دیں۔ اقبال نے حضرت اقدس امام الازہر مولانا انور شاہ صاحب کو لکھا کہ میرے کچھ اشکالات ہیں مرزائیوں کو غیر مسلم کہنے میں، اگر ان کے جواب دے دیا جائے تو میں اور مہاراجا اور سب مسلمان وہاں سے توبہ طائب ہو جائے۔ جو پتے کی بات ہے وہ آگے ہے، وہ سن لو غور سے۔ شاہ صاحب نے ان کو جواب لکھا، جواب بھی شائع ہے، کتاب شائع ہوئی ہے، اس کا نام ہے مرزائیوں پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ علماء لدھیانہ نے لگایا، یہ کتاب کا نام ہے۔ ہمارے عزیز القدر محترم و مکرم مولانا رشید احمد صاحب لدھیانوی، انہوں نے رحیم یار خان میں اس کو ترتیب دیا ہے، اور ہم عاجزوں کو بھی کئی نسخے بھیجے ہیں۔ کتاب بہت قیمتی ہے، اردو والوں کے لیے انسائکلوپیڈیا ہے، اور ایمان کے لیے جنت الفردوس۔ شاہ صاحب نے ڈاکٹر اقبال کو جواب میں خط اس طرح لکھا کہ آپ کشمیر سے فوراً لاہور روانہ ہو جائیں، اور میں دارالعلوم دیوبند سے لاہور پہنچ رہا ہوں، لیکن اپنا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رکھے، اور مرزے کے خیال ذہن سے نکالے، کیونکہ اگر کشمیر سے لاہور کے درمیان میں تیری موت واقع ہوئی تو کفر پر واقع نہ ہو۔ ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ مجھے تو مسلمان شاہ صاحب کے اس زبردست غیرت کے چیلنج نے کیا ہے، جو ہو دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث اور ہندوستان کے علماء کے سرخیل و سرتاج، ان کو مرزائیت کے بارے میں ادنا وہم بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ خیال بھی ہو کہ شاید یہ بھی کسی درجے میں اسلام ہے تو تیرا خاتمہ کفر پر ہو۔ دل مرزائیت سے خالی کر کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے خاتمیت نبوت پر ایمان مضبوط کر کے کشمیر سے لاہور آئے، اور شاہ صاحب لاہور پہنچ گئے، ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے، مجلس ہو گئی۔ ایک مجلس میں حضرت شاہ صاحب نے ان کو کلمہ پڑھوایا، اور جو ان کے سوالات تھے وہ سنے اور جوابات دے دیے۔ شاہ صاحب نے شروع کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یوں بات کریں کہ یہ معلومات کے لیے ہے، ایمانیات کے لیے نہیں ہے۔ ایمان کے لیے سوال جواب کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پیغمبر مرزائیوں کے کیا پابند ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا منور شخصیت تھی، ہر ادا سے میرے دل میں ایمان اترتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کلمہ تو پڑھا اور تمام اشکالات ان کے رفع ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، لیکن جب دوبارہ ملنے آئے تو شاہ صاحب سے ملنے نہیں دیے گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے قصور بتا دیا جائے، تو شاہ صاحب نے اندر سے کہلوایا کہ آپ تو ٹھیک ہے، صحیح ہو گئے، لیکن آپ کی وجہ سے جو ہمارے ہزاروں نوجوان کالجوں کی یونیورسٹیوں کے تباہ ہو گئے، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ تو آپ کی وجہ سے گئے۔ ان تک یہ بات پہنچتے پہنچتے، تحقیق ہوتے ہوتے کتنے مر جائیں گے ان میں، سب کفر پر جا رہے ہیں۔ اقبال نے کہا میں ابھی آتا ہوں، ابھی آتا ہوں، واپس گیا، اور لاہور سے اس وقت جتنے روزنامچے، ماہنامے، ہفتواری، سیمائیاں نکلتی تھی، ان سب کو ایک ہی بیان دے دیا کہ میرے مرزائیت سے توبہ، اور میرا اسلام اور
میرا ایمان امام الاسر مولانا انور شاہ کے ہاتھ پر اور ان کی تصدیق، اور جن لوگوں نے میرا پیغام سن کر یا مجھ پر اعتماد کر کے مرزائیوں کو اسلامی جماعت سمجھائے، وہ فوراً اس سے توبہ کرے اور بیزار ہو جائے، بروز محشر میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اور وہ کٹنگ ہر اخبار سے اتنی ساری گڈی وہ شاہ صاحب کی خدمت میں لے آئے۔ شاہ صاحب نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ تو اقبال نے کہا آج رات کا کھانا میرے گھر کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا منظور۔ ایمان کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے اور تقوی کو جانچا ہے، خدا کے خوف کو، دینی احتیاط کو۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کی بخشش بھی ہوگی اور ان کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہوگا۔ لوگوں کے ایمان کی فکر کرو، لوگوں کو شرک سے بچاؤ، بدعت سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے مت بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اللہ آگے بڑھنا، فیصلہ نہ ماننا، فیصلہ نہ ماننا یا فیصلے کو بدلنا، دونوں خطرناک ہیں۔ نہ ماننا جیسے کوئی کہے کہ میں نماز نہیں مانتا، اور بدلنا جیسے کوئی شخص نماز تو نہ پڑھے اور کوئی خیر کا کام کرے اور دل میں یہ اطمینان پیدا کرے کہ نماز کی ضرورت نہیں۔ یہ شریعت کے فیصلے بدلنے ہیں۔ نماز کا بدل اور قائم مقام شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ نماز نماز رہے گی۔ پیغمبر کو بھی نمازیں 5 پڑھنی پڑھانی ہے اور امت پر بھی 5 فرض ہے۔ اس میں کسی ایک نماز کی ایک رکعت کی کنسیشن نہیں ہے۔ ہاں جو قاعدہ شریعہ ہے، بیمار بیٹھ کے پڑھے، مسافر 4 فرض 2 پڑھے، وہ پہلے سے مسلمات۔ نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم ہوگا، موزے پہنے ہوئے ہے تو مسح خفین ہوگا۔ وہ دینی تفصیلات ہے، وہ اپنی جگہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو فیصلہ ہے، عقیدے میں توحید کا ہونا، اس پر قائم رہو، شرک کے روادار نہ بنو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہ کامیاب اور نجات سنت میں ہے۔ سنت نبویہ کو سینے سے لگاؤ اور بدعت کو، رسم کو کبھی بھی قبول نہ کرو۔ آیت کے ذیل میں حنفیہ کے راضی جساس نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ اس آیت میں رد ہے ان لوگوں کا جو بدعت نکالتے ہیں اور ان کو ثواب سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں رد ہے ان لوگوں کا جو بدعات نکالتے ہیں اور ان کو بھی دین کا کام اور ثواب سمجھتے ہیں۔ گویا بدعتی اللہ اور رسول سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جب بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی اور ان کو کہا کہ اریحا چلے جاؤ، اور دروازے سے داخل ہوتے ہی شہر میں تحیت السفر پڑھ لو، 2 رکعت شکریہ کہ اللہ خیر سے ہمیں لے آیا، اور دعا میں کہو حتۃ اللہم حط عنا خطیئاتنا، خدایا گناہ معاف فرما۔ یہ جب وہاں شہر داخل ہونے لگے تو 2 رکعت پڑھے بغیر، خالی رینگتے ہوئے نہیں، تھوڑی دیر زمین پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو رینگا، کہا یہی کافی ہے، نماز ہے، خدا کے لیے نیچے بیٹھ گئے۔ اور حتۃ سمجھ نہیں آیا تو کہہ لے حنتۃ وشعیرۃ، گندم اور جو، یہ ضروری چیزیں۔
اس شہر میں کہیں راشن کی تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، بدل دیا ظالموں نے وہ بات جو ان سے کہی گئی برخلاف اس کے جو ان کو نہیں کہی گئی۔ پیغمبر نے خود نماز میں امت کو کہا ہے کہ درود شریف پڑھو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیٹھ کر آہستہ اپنا اپنا، اور اللہم صلی علی محمد، یہ بھی پیغمبر نے بتایا، بخاری و مسلم میں ہے کہ جب آیت نازل ہوئی صلاۃ و سلام کی تو صحابہ نے آپ سے کہا قد عرفنا السلام علیک، سلام کا تو ہمیں پتہ ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف نصلی، صلاۃ کیسے پڑھے، درود کیسے پڑھے؟ تو آپ نے کہا قولوا اللہم صلی، یہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں یہ دونوں تعلیم فرمائے۔ آپ نے صحابہ جیسے عاشقان صادقان کو اور مطیعین و فرمانبردار جماعت کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے طور سے کوئی الفاظ گڑے اور اس کو صلاۃ و سلام کہے۔ تو اب لوگ آ گئے ہیں اور انہوں نے اللہم صلی علی محمد کی جگہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آہستہ پڑھنے کے بجائے چیخ چیخ کر، اور اپنے اپنے پڑھے کے بجائے آپس میں آوازیں ملا کر فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، بدل دیا ظالموں نے اس درود و سلام کو جو ان کو کہا گیا تھا برخلاف اس کے جو بالکل نہیں کہا گیا۔ قرآن قصوں کے لیے نہیں آیا، سبق اور عبرت کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے حتتن کو حنتتن کیا اور وہ بندر بنائے گئے، ذلیل ہو گئے، ہیضے سے مارے گئے، اور انہوں نے اتنے بڑے نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی اور پھر بھی اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتے، پتہ نہیں کہ یہ شرک اور بدعت کے روادار کب اس سے توبہ کرے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو پیغمبر کی آواز سے اپنی آوازیں نہ بڑھاؤ۔ حضرت ایک فرد ہے، تشریف فرما ہے، آپ جب بات کریں گے یہ بیان کے دوران ٹیلی فون کان پہ رکھا ہے، شاباش شاباش، بہت بہترین بیان سن رہے ہیں، عمل ہو تو تیرے جیسے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف فرمائے، اب اگر سارے صحابہ آئے اور وہ کہے السلام علیکم تو بھی ان کی آوازیں بڑھ گئی، تو حکم یہ ہے کہ پوری جماعت جب آئے ایک فرد سلام کرے گا اور وہ سب کا سلام ہوگا۔ حضرت نماز میں ہے، آپ نے پڑھا سورہ فاتحہ پڑھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور مسجد میں کتنے نمازی ہوتے ہیں اور سب کہیں آمین، جیسے اس زمانے کے بے مہارے پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن کے خلاف ہے، نبی کی موجودگی میں چیخنا چلانا۔ پتہ چلا کہ آمین بالجہر کے منسوخ ہونے میں ان آیات کو بھی دخل ہے، اس لیے بڑے ائمہ ابو حنیفہ و مالک نے کہا ہے کہ آمین زور سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، آمین دعا ہے اور دعا آہستہ ہونا چاہیے، بخاری۔ یہی وجہ ہے کہ روز رسول پر بھی درود و سلام پڑھنے کا حکم یہ کہ آہستہ پڑھا جائے، اور آلوسی بغدادی نے روح المعانی میں اس آیت کے نیچے لکھا ہے یہ ادب
کہ آپ کی موجودگی میں اونچی آواز سے نہ بولا جائے، آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر بھی قائم دائم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان لوگوں کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے پرہیزگاری کے لیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کی بخشش ہو گئی اور اللہ ان کو بڑا اجر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم وزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الخلق والامر وهو الكبير المتعال، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله ارسله الله تعالى الى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ، اما بعد فیا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید راس الطاعات، واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات، علیکم بالسنة فإن السنة تہدی إلی الإطاعة، ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال إنما أنا رحمة مهداة۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم۔ الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، زبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو بيت بن الجراح في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم، وخير نساء هذه الأمة خديجة، وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ صفحہ سیدھی فرما لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں۔ یہ جو حضرات خطبے کے دوران تشریف لاتے ہیں اور پھر کھڑے رہتے ہیں، وہ ان کی مجبوری ہے، پیچھے جگہ تنگ ہوتی ہے، تاہم وہ کوشش فرمائے کہ انہیں کئی جگہ ملے اور وہیں بیٹھے۔ سر ڈھک کے نماز پڑھنا نماز کی سنت اور آداب ہے۔ مجبوری کے لیے مسجد کی ٹوپیاں قابل استعمال ہے۔ مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر۔ سیدھی فرما لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے۔
صفوں کی درستگی نماز صحیح ہونے کے لیے اور اچھی ہونے کے لیے دونوں کے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہ جمیع خطیات تقصیرات معاف فرما، مسلمانوں کو اعمال نیک کی توفیق عطا فرما، خدایا توبے کی توفیق عطا فرما، توبہ قبول فرما اور توبے کی برکات اور آثار خیر کے ظاہر فرما۔ اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ فرما، مسلمانوں کی عزت رفتہ اور عظمت رفتہ پھر سے قائم فرما۔ اللہ پورے عالم کے کفار کو ایمان کی توفیق دے، ورنہ ان کانٹوں کو مسلمانوں کے راستے سے دور دفع فرما۔ اللہ جن ملکوں میں مسلمان زیر عتاب ہے ان کا عتاب واپس لے لے، ان کی توبہ قبول فرمائے، وہاں اپنی نصرت اور فتوحات کی بارش فرما۔ اللہ ملک میں آئین شرعی نافذ فرما، شہر میں امن پیدا فرما، سکون خوشگواری پیدا فرما، بدمزگی اور چپکلش ہمیشہ کی محبت میں تبدیل فرما، بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، گناہگاروں کے گناہ معاف فرما، دل و جان سے توبے کی توفیق عطا فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما، روزگار میں، مال و حال میں، اولاد میں برکت و عنایات شامل حال فرما، ہر درد اور کرب میں خدایا اپنی ذات سے شرف نصرت، شرف فتح، شرف اعزاز و قبولیت عطا فرما، رکی ہوئی دعائیں قبول فرما، مراد عطا فرما، مشکلات حل فرما، ملک بھر کے بیماروں کو اور خاص کر بارشوں کی وجہ سے مصیبت زدہوں کو یا اللہ امداد و نصرت، صبر و استقامت عطا فرما، مرحومین کی بخشش فرما، ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرما، شہر بھر کے حالات درست فرما، پریشان والوں کی امداد فرما اور بارش زدہوں کی مدد و نصرت فرما، اور اموات کو سعداء و شہداء بنا، اور جہاں کہیں ہمارے اس محلے میں چند دن پہلے 2 میتیں ہوئی، ہر دونوں کی اللہ بخشش فرما اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو جوابات سننے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں۔ صبح سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کلمہ پڑھنا چاہیے، سو کر اٹھنے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا۔ وضو کے دوران اگر کوئی سلام کرے تو جواب دے سکتے ہیں۔ 12 ربیع کے حوالے سے تراب الحق نے لکھا کہ حضرت کی پیدائش 12 کو ہی ہے۔ مزید انہوں نے شاہ اسحاق دہلوی، شاہ عبدالعزیز کیا وہ کتابوں کا انہوں نے حوالہ دیا۔ یہ دونوں کتابیں کمزور ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ 9 کو ولادت ہے اور 12 کو وفات ہے، اور تراب الحق یا اور کوئی گڑب الحق وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ان کے پوری نسل کو پتہ نہیں چلا، وہ سنت اور بدعت اور شرک اور توحید میں فرق نہیں کرتے۔ آپ ان سے تاریخیں پوچھتے ہیں۔ آج کل پورے پاکستان میں لال مسجد کا معاملہ ہے۔ آج اور کل کے اخبار میں یہ تصویریں آئی ہیں جس میں انہوں نے کلاشن کو اٹھایا ہے۔ یہ آپ جانے وہ جانے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ 11ویں کرنا حرام ہے، اس کی مختصر سی تفصیل یہ تہمت ہے شیخ عبد القادر جیلانی پہ، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ کیا یہ مسئلہ بھی لکھا ہے تہجد گزار کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ رمضان کے 10 جماعت کے ساتھ پڑھے فتح رحیمیہ؟ یہ درست ہے کہ رمضان شریف میں تہجد گزار کے لیے بھی افضل و بہتر یہ ہے کہ وہ وتر با جماعت پڑھے، لیکن وتر پڑھنے کے بعد تہجد گزار رمضان شریف میں بھی تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ خدا کو کس نے پیدا کیا ہے کہ منس بار بار یہ سوال پوچھتے؟ یہ سوال ہے ہی غلط نا، اس سوال کی ضرورت ہی نہیں۔ حدیث شریف میں ہے جب تمہارے ذہن میں یہ خیال آ جائے تو تم اللہ سے پناہ مانگو شیطان کے شر سے۔ خدا تعالیٰ تو اس کو کہتے ہیں نا کہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے۔ مکے میں نماز میں رکوع اور سجدوں کے درمیان میری نظر کعبے کی طرف اٹھ جاتی تھی، یہ خیر ہے۔ وطر کی نیت میں واجب اللیل بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں جی وطر ہی کا ہے۔ پرائز بانڈ کی انعامی رقم کے بارے میں اکثر علماء کی رائے ہے کہ اس میں جو ہے جوا ہے اور اس میں سود بھی شامل ہے۔ اگر واقع علماء نے ایسا کہا ہے تو صحیح ہوگا۔
ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے حضرت کی نماز کی اور پوچھا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ 13 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت تہجد کا لفظ وہاں نہیں ہے، پھر 3 وتر، پھر 2 رکعت بیٹھ کر، یعنی 8 رکعت قیام اللیل، اس کے بعد 3 وتر، اور بخاری میں ثم صلی رکعتین ثم صلی رکعتي الفجر، فجر کی 2 سنت مراد ہے، وتر کے بعد 2 رکعت۔ بیوی شوہر کو حق مہر کے بارے میں کہے کہ مجھے نہیں چاہیے، تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر قبول کر لے۔ اوابین کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عام طور پر مغرب کی 2 سنتوں کے بعد 6 رکعت نفل کو اوابین کہتے ہیں۔ بالوں کو کالا کرنے کے لیے کیا حکم ہے؟ منع فرمایا ہے۔ اگر بال گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی گرنے گنجا کسی نے بال نہیں کیا ہے۔ ضعیف اور کمزور کو مسلسل ہوا خارج و نماز میں اٹھنے بیٹھنے سے کیا نماز ہو سکتی ہے؟ اگر واقعی 4 رکعت کی نماز کا وقت اس پر نہیں گزرتا اور اس کو یہ تکلیف پیش آتی ہے تو وہ معذور شرعی ہے، ہر وقت کی نمازوں کے لیے نیا وضو کرے، لیکن ایسا شخص نماز باجماعت میں نہ آیا کرے تاکہ مسجد اس کی وجہ سے متنجس نہ ہو۔ فجر کی سنت اگر فرض سے پہلے رہ جائے تو بعد میں قضا سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لے۔ نماز فجر کے بعد اور سورج سے پہلے ٹھیک نہیں ہے۔ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد لوگوں کو اس کا چہرہ دکھانا ناجائز ہے۔ ہاں، جو دور سے عزیز قریب آئے ہوں اور شران دیکھنا جائز ہو ان کو دکھا سکتے ہیں۔ چراگاہ میں صورت حلال، گائے میں صورت بدر در آسمان ظاہر میں شوید، پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ فارسی کی چیزتان ہے۔ 80-90 سال کی نامحرم عورت اگر سلام کرے، ہاتھ بھی ملا سکتے اور سلام بھی، لیکن بچنا بہتر ہے۔ میرے 7 بچے، بیوی کمزور بھی ہے، تو کیا اس قاطع حمل کر سکتے ہیں؟ پہلے ہی سے ایسی کوشش کرے کہ حمل نہ ٹھہرے، 40 دن کے اندر اندر گرا سکتے ہیں۔ حلال کمائی کمانا فرض ہے، روزیہ عبادت ہے، ایک ہی بات ہے، 150 اور 150 کا فرض ہے۔ اس سے مجھے معلوم کرنا تھا کسی بھی بزرگان کے مزار پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ بلا شبہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت بھی ہے اور درست بھی ہے، البتہ معروف درگاہوں میں ہاتھ نہ اٹھائے جائے تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ یہ ان سے مانگ رہے ہیں۔ میں 8 سال سے قرآن اس کر رہا ہوں، نہیں پا رہا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، آمین، اللہ آسان فرمائے۔ اگر خون نکل جائے اور وہ بہے نہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اگر خون نکل جائے اور وہ بہے نہیں تو آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ نکل گیا ہے، آیا دیکھنا یہ کہ نکلنے میں سیلان ہوا ہے یا نہیں۔ اگر خون اپنے محل میں ہے، جس جگہ سے نکلا ہے، باہر نہیں آیا ہے، تو وضو برقرار ہے۔ والدین، خالہ و بہن کی صحت یابی، اللہ پاک سب کو صحت شفا دے۔ هل يجوز المرور امام المصلي خوف فوت الصلاة؟ نعم، لحصول الجماع يمر بين يدي المصلي۔ عورتوں کا احرام کیا ہوگا؟ وہی کپڑے جو وہ پہنتی ہے۔ احرام میں برقع پہننا ضروری ہے۔ گھر سے مکہ پہنچنے سے کیا عورتوں کو چہرہ ڈھانک کر رکھنا ہوگا؟ اجنبیوں سے عورتیں چہرہ ڈھانک سکتی ہیں۔ دوران احرام بچے کو دودھ پلانا درست ہے۔ دھوبی سے دھلوائے ہوئے کپڑے پاک ہوتے ہیں؟ جی ہاں۔ ساس سسر محرم ہے یا نامحرم؟ محرم ہے۔ زید کے والد کا پنجاب میں بھی گھر ہے، اگر زید وہاں جائے تو کیا وہاں قصر نہیں، اپنے گھر جہاں بھی جائے مقیم ہو جائے گا، پوری پڑے گا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمرے کے لیے حرام مسجد سے باندھا جائے تو عمرہ ادا نہیں ہوتا، یہ غلط کہتے ہیں، یہ روافظ کا پراپیگنڈا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ وہاں جہاں سے انہوں نے عمرہ کیا مسلمان وہیں سے جا کے حرام باندھتے ہیں۔ اس لیے اماموں نے کہا ہے کہ یہ افضل ترین عمرہ ہے جو تنعیم سے کیا جائے۔ اس کے خلاف پراپیگنڈا کرنا روافظ کی سازش اور کم علم لوگوں کی وجہ سے ہے۔ کسی غیر مسلم کو سلام کرنا درست نہیں ہے۔ لوگ مسجد میں انگلیاں چٹکاتے ہیں، منع فرمایا ہے۔ پورے بلوچستان ہمارے علاقے حاران مسلسل 5 بارش جاری اور صلاح کے زیر آب ہے، لوگ اپنے گھروں سے باہر ریگستان بڑے ٹیلوں کے اوپر جمع ہیں۔ آپ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حال پر احسان فرمائے، ان کی تکلیفیں دور فرمائے، مسلمانوں کو اور حکومت کو ان کی بھرپور مدد کی غیرت و توفیق دے۔ ذکر، تلاوت، نوافل، دیگر احسانات، خیر خیرات کے ثواب کسی زندہ مردہ سب کو پہنچا سکتے ہیں، درست ہے۔ جلی ہوئی روٹی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کھانے کی ہمت ہے تو کھائے،
ورنہ ضروری نہیں. بدعتی یا غیر مقلد کے ساتھ مسجد میں اس کے پیچھے نماز ناجائز ہے، اور جو پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھو گے. قرآن مجید پڑھتے وقت سجدہ آ جائے سجدہ کر لے. کسی برتن کو چھپکلی چھو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ناپاک ہے، دوبارہ اس کو دھویا جائے، زہریلا ہونا علیحدہ. عورتیں اپنے پیدا ہونے والے بچے کو بغیر کسی عذر کے ضائع کرا دے، یہ قتل کے حکم میں ہے، گناہگار اور مجرم ہے. نماز میں اگر ایک سورت پڑھی جائے اور اس میں آدھی آیت رہ جائے تو نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی. شیشے کے سامنے غلطی سے نماز پڑھنا درست اور صحیح ہے. ناظر قرآن میں نے 2 سپارے پڑھے مگر میں استاذ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا، دل تنگ ہو جاتا ہے. ویسے یاد کرتے رہے، استاذ کو نہ سنائے. جب ہمت ہو جائے گی پھر سناؤ. ختم قرآن کے آخر دن لوگ انہیں اپنی خوشی سے کھانا دیتے، کیا یہ جائز ہے؟ جی جائز، عبادت ہے. قرات خلف الامام جائز ہے ناجائز؟ امام کے پیچھے مقتدی کی کسی طرح قرات جائز نہیں، بلکہ صحابہ کرام کہتے تھے ایسے شخص کے منہ میں آگ بھرو، ایسے شخص کے منہ میں پتھر ڈالو جو امام کے پیچھے نماز پڑھے. من قرأ خلف الامام فسدت صلاته، جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ہمارے علاقے میں رمضان کے مہینے میں جب قرآن ختم ہوتا ہے تو آخری دن کو باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد تلاوت تقاریر کی مجلس ہوتی ہے، اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں، پھر جاتے. کیا اس طرح جائز ہے؟ جی درست ہے، بہت اچھی بات ہے. پتہ نہیں کہ تجھے کیا جلن ہے. معیار حق کا کیا معنی ہے؟ یعنی وہ لوگ جن کو مان لے آپ تو آپ کو حق نصیب ہو جائے، جیسے صحابہ کرام، مجتہدین، ائمہ حدیث. صحابہ معیار حق و معیار ایمان ہے. صحابہ کے معیار حق ہونے پر اعتراض پہلے منافقین نے کیا اور بعد میں مودودی جماعت نے کیا. نماز تراویح میں قائد اخیر بھول کر تیسری رکعت کے لیے اٹھ جائے، اب 4 رکعت کے بعد 4 رکعت شمار ہو جائے گی یا 2 رکعت؟ نماز تراویح میں قائد اخیر بھول کر تیسری رکعت کے لیے اٹھ جائے، اب چوتھی رکعت بھی پڑھ لے. فتاوی عالمگیری میں ہے تنوب الاربع عن الرکعتین، یہ 4 رکعت 2 کے قائم مقام ہے، اور تلاوت کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ داخل صلاۃ ہوئی ہے. آپ کو صحت اور سر پر آپ قائم رکھیے، وہ اچھا جی. آپ پاکستان سے نوجوانوں کی طرح میں بھی دین سے بڑی حد تک ناواقف تھا، صرف جمعے کی نماز کے علاوہ روزے بھی پابندی سے نہیں رکھتا. اللہ نے کرم کیا، میں رفتہ رفتہ عمر کے ساتھ سدھر گیا. اب میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، داڑھی بھی رکھ لی. آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں اپنی چھوڑی ہوئی نمازوں اور روزوں کو کس طرح پورا کروں. آپ جب بھی پڑھیں گے تو کہیں گے میرے ذمہ جتنی فجر باقی ہے پہلی فجر، میرے ذمہ جتنی ظہر کی نمازیں باقی ان میں پہلی ظہر پڑھتا ہوں، میرے ذمہ جتنے روزے ہیں ان میں پہلا روزہ. اسی طرح کرتے رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود حریص علی الخیر تھے اور آپ نے مؤذن کی بڑی فضیلت فرمائی، لیکن زندگی میں آپ سے خود اذان دینا ثابت نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کا ثبوت جلال الدین سیوطی نے ایک رسالہ لکھا ہے اور اس میں ثابت کیا ہے کہ حضرت نے سفر کے دوران اذان دی. دعا بعد سنا التزام کے ساتھ درست نہیں ہے. عام طور پر تعزیت کے جو لوگ آتے ہیں وہ بار بار ہاتھ اٹھاتے، یہ بہتر طریقہ ہے. بغیر ہاتھ اٹھائے تعزیت بے معنی سی ہے. ظہر کی نماز میں سورہ یاسین پڑھنا سنت یا واجب؟ معمول ہے، اور اگر سنت ہے تو کیا حضرت اس پر دوام فرمائے ہیں؟ دوام طبعی چیز ہے، شرعی چیز نہیں ہے. اور اگر کبھی نہیں ہوا یا اس صورت کو ظہر کی نماز میں ہمیشہ پڑھنا ثابت بھی ہے، اور حضرت نے بڑی بڑی صورتیں پڑھی. آپ نے سورت یاسین ظہر کی پہلی رکعت میں پوری پڑھی ہے، پہلی رکعت میں مکمل، اور دوسری میں صافات پڑھی. آپ نے بیان میں امین زور سے کہنے کے بعد، جبکہ حرم شریف میں امین زور سے ہوتا ہے. حرم شریف میں تو چند آدمی ہوتے ہیں جو زور سے امین کہتے ہیں، لاکھوں مسلمان تو آہستہ پڑھتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہاں 800,000 آدمی بیٹھے اور ایک آدمی کھڑا ہو جائے، وہ آواز لگائے تو اسی کی آواز گونجے گی نا، جو خاموش ہے اس کی تو نہیں گونجے گی. اس لیے اب بھی وہاں امین بالجہر والے کم ہیں، امین بالسر زیادہ ہے. میری چھوٹی بہن میں ٹی بی کی بیماری کے آثار ہے، اللہ انہیں صحت و زندگی دے. ایک عورت اپنے شوہر سے کورٹ سے خلا لیا ہے اور کورٹ نے 5 ماہ کے عرصے میں شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کو خلا دے دیا، اور کورٹ سے شوہر کو صرف ایک نوٹس دیا گیا
بولا ہو گئی جی، درست بات یہ ہے کہ ہو گئی ہے۔ قرض سے خلاصی کے لیے کوئی وظیفہ، بہت زیادہ استغفار، مغرب کے بعد واقعہ، رات کو اٹھ کر کے یاسین پڑھے۔ جمعرات کو بیٹے کی ولادت ہوئی، نام محمد شافع رکھنا ہے، درست ہے، مبارک۔ خدمت میں کہ مسجد میں آواز گونجنے کی وجہ سے بیان سمجھ میں نہیں، مشکل سے آتی ہے اور دائیں طرف کے تمام اسپیکر بند رہتے ہیں، یہ پرچی آپ لے کے مؤذن صاحب کے پاس لے جائے، قرآن مجید بھی اپنے ہاتھ میں لے جائے، شاید وہ مان لے اور اس کا انتظام درست کر لے۔ منصور تو آج نہیں ہے، ورنہ ان میں بھی غیرت آنا چاہیے۔ یہ لوگ اتنے شوق سے دور دور سے آتے ہیں اور انہیں سننے میں تکلیف ہوتی ہے۔ میرے ایک قریبی دوست کے والد انتہائی علیل ہے، اللہ انہیں صحت و شفا دے۔ ہمارے دو قریبی رشتہ دار فوت ہوئے ہیں، اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے۔ میرے والد کی روزی اور اس میں برکت کی دعا فرمائے، آمین۔ اللہ ہم دونوں کام نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جنہیں تقریر سننے کی تکلیف ہوئی ہے اور آواز نہیں پہنچی ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے جمعے کو یہ پریشانی نہ ہو، وقتاً فوقتاً مؤذن صاحب کو آگاہ کرے، ممکن ہے انہیں اندازہ نہ ہو، تاکہ وہ وقت پر اس کا انتظام کریں۔ اور جن کے اموات ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، جن کے بیماران ہیں اللہ ان کو صحت و شفا دے، جو قرض اور دیگر پریشانیوں سے دوچار ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رہائی اور ادائیگی اور خلاصی کے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی گناہ معاف فرمائے، دعا قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے، مشکلات حل فرمائے، کونین کی سعادت و سرخ روئی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان جو موجودہ بارش میں تکلیف ہوئی ہے، اللہ پاک ان کو مزید تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے اور حکومت کو غیرت اور عقل عطا فرمائے کہ ایسے موقع پر دکھے ہوئے مسلمانوں کا بھرپور تعاون و مدد کر لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔